سکسز دا جونیئر کالج سعید آباد میں صرف لڑکوں کے لیے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کا اعلیٰ مرکز ہے۔ بہتر مستقبل کے لیے سکسز دا جونیئر کالج کا انتخاب کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ وقف قانون کے خلاف احتجاجی پروگراموں کے دوران نعرے لگاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب کے افراد کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجی پروگرام کے دوران نعرے لگاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب کے افراد کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، دوسرے مذاہب کے افراد کی دل شکنی کے نعرے نہ لگائے جائیں، اس کے بجائے انہیں ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے۔ آج آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ کی جانب سے نہرو آڈیٹوریم مدینہ ایجوکیشنل سینٹر نامپلی میں وقف کا تحفظ، مستقبل کے چیلنجز اور لائحہ عمل کے موضوع پر خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت کی جانب سے وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا، اس کا مقصد ملک میں وقف کی جائیدادوں کو ہڑپنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں رات 3 بجے تک اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے متحد ہو کر اس بل مباحث میں حصہ لیا اور ان تمام سیکولر ہندو ارکان پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے دستور کی حفاظت میں پیش رہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی قانون ملک کے دستور اور مذہبی اقدار پر شخصی حملہ ہے۔ ہم کو آپس میں اتحاد و بھائی چارہ اور اعتماد و میانی روی اور ڈسپلن کے ساتھ لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے خلاف تمام مکاتب فکر اور تنظیمیں متحد ہوئی ہے۔ اس طرح کا اتحاد ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی رہنمائی کے بغیر مسلم نوجوانوں کو احتجاجی پروگرامز میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ مسلم نوجوانوں کو صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے احتجاجی پروگراموں میں ہی حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین مسلمان کے پاس 3500 مساجد کی فہرست ہے جو ان مساجد کو مندر پر تعمیر کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے سنبل اتر پردیش کی مسجد کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ہی ضرور کامیاب ہوں گے، ہم کو مایوسی نہیں ہونا چاہیے۔ قسمت کا فیصلہ زمینوں پر نہیں آسمانوں پر ہوتے ہیں، ہم کو ضرور کامیابی ملے گی۔ رکن پارلیمنٹ سہارنپور عمران مسعود بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے وقف ترمیمی بل کی پارلیمنٹ میں منظوری کے بعد پسماندہ مسلم خواتین و دیگر کو مالی سہولتیں فراہم کیے جانے کا جھوٹا بیان دیا ہے، جبکہ بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد مسلم طبقہ بالخصوص لڑکیوں کو گزشتہ 8 سال سے تعلیمی اسکالرشپ نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت نے ملک کی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے بجٹ میں جو رقم مختص کی ہے وہ تلنگانہ کے بجٹ میں مختص کردہ رقم سے بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی قانون سے مساجد، خانقاہیں، درگاہیں، عیدگاہ و قبرستانوں کی اراضی محفوظ نہیں ہے۔ اگر مسجد ہی نہیں رہے گی تو مسلمان نماز کہاں ادا کریں گے، اور قبرستان نہ ہوں گے تو لاشوں کی تدفین کہاں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وقف قانون ملک کے دستور اور مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ ہم اس مسئلے کو حل کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ انہوں نے تمام مسلم تنظیموں اور درگاہ کے متولیوں اور نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ آن لائن ریٹ پیٹیشن داخل کرے۔ صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی نے کہا، دنیا مسلمانوں کے لیے آزمائش کا مقام ہے۔ انبیاء کرام سے آج تک ہم پر ہر طریقے سے تکالیف آتی رہی اور آتی رہیں گی، ہم کو متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت گزشتہ 10 سال سے کبھی 3 طلاق، کبھی NRC اور اسی طرح کئی طریقے سے مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہم کو ان حالات کا مقابلہ پرامن طریقے سے احتجاج کر کے کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ 1 سال قبل RSS کی لیبارٹری میں وقف ترمیمی بل کا مسودہ تیار کیا گیا تھا۔ مرکز کی BJP حکومت نے اس پر عمل آوری کی ہے۔ اس موقع پر عبدالحمید، اس کے علاوہ جنرل سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل لیگل سیل اختر جہاں نے بھی خیر مقدمی تقریر کی۔ اس موقع پر سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ حفصہ عابدین اور دیگر موجود تھے۔ Entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer lab.